علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَّةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے۔ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا، ذکر سے بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کی کبریائی، نماز، قرآن مجید، جو خیر کی باتیں، تمام چیزیں ذکر میں آتی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہ کون جانتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہ سورہ النجم کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 30 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے، جس میں ہمارے سامنے بڑی اہم باتیں یہ آئیں کہ یہ مکی سورت ہے۔ یہ پہلی سورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم میں ٹھہر کر علی الاعلان اس کو پڑھنا شروع کیا تو لوگ سننے لگے، قریش اور صحابہ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے سب تمام سننے لگے۔ اور اس آیت کے آخر میں جب سجدہ ہے تو آپ سجدے میں چلے گئے تو قریش اور انکار کرنے والے بھی سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدے کا حکم آیا، یعنی کلام سے کتنا وہ لوگ ایمان نہ لانے کے باوجود بھی یہ کلام جب سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، سجدے میں گئے تو یہ لوگ خود بھی چلے گئے۔ گزشتہ آیتوں میں ہمارے سامنے بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے کہا کہ جو ہے کیا تم غور نہیں کرتے کہ لات، عزیٰ اور منات 3 بتوں کا تذکرہ کیا، کہ کیا اس کی حقیقت پر تم کبھی غور کیا؟ کہ یعنی جس کی تم پرستش کرتے ہو، جو نہ کچھ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ تمہاری دعاؤں کو پورا کرتے ہیں،
بلکہ بس تم اس کی پرستش کرتے ہو. کبھی اس کے اوپر غور کیا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر ان کے اس بعد اس کی بھی تردید کیا، بیٹے تمہارے لیے، بیٹیاں اللہ کے لیے، ایسا تم تقسیم کرتے ہو، ایسی بڑی دھاندلی تم کرتے ہو. تو اس کا جواب یہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دراصل یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف یہ اس بات پر ہے کہ جو ہے جو تمہارے اندر تمہارے باپ دادا نے جو پہلے سے چلتے ہوئے آئے کرتے ہوئے اور انہوں نے جو نام دیے وہی ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو انکار کی روش پر یہ لوگ جو چل رہے ہیں یہ دراصل وہم اور گمان کی بنیاد پر ہے. کیا ہے؟ وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ ان کی کیا ہے؟ خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے. قرآن مجید میں آیا نا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا فرمایا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے دل کو، اپنے خواہش نفس کو کیا بنایا؟ خدا بنا دیا. اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. ہم کو پیروی کس کی کرنا چاہیے؟ اللہ کی کتاب کی کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کی کرنی چاہیے. تو آج ہمارے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے، سبق ہے. ہم ہماری دل کی مرضی کے حساب سے نہ چلیں، خواہش نفس کے مطابق ہم عمل نہ کریں، بلکہ قرآن مجید کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک نمونہ ہے، اس کے مطابق جو ہم کو اپنے زندہ عمل کرنا ہے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور یہ کب کر رہے تھے یہ لوگ؟ ان کے پاس جب ہدایت آ چکی تھی تب کر رہے ہیں. اس کے بعد کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے. یعنی اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ انسان کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے وہ معبود بنا لے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا اور اختیار کی آزادی دی. تو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر سکتا، چاہے وہ ٹیڑھا راستہ اختیار کر سکتا. اسی کا تو امتحان ہے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمارے سے ہمارا امتحان لے رہا ہے. یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے قرآن بھیجی، نبی بھیجا، اب یہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا اپنے خواہش نفس یا باپ دادا کی رسم و رواج پر یا کسی اور چیز پر. یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ جو ہے اسی لیے اللہ نے جو ہم کو اختیار دیا، اس کی آزادی دی، اس کو سیدھے راستے پر ہم چلنا. اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے نا، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوئے، جو گمراہ ہوئے، تو یہ جو ہے ہم بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور ایک تیسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا کہ کیا انسان ان معبودوں سے اپنی مرادیں پا لینے کی جو تمنا رکھتا وہ کبھی پوری ہو سکتی ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. فَلِلَّهِ، پس اللہ ہی آخرت اور دنیا کا جو ہے مالک، حقیقی مالک. آج انسان کیا کہتا ہے؟ یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ اس کے اوپر جھگڑتا ہے اور مالک بن بیٹھتا ہے ایسا جیسا ہمیشہ رہنے والا ہے. اور یہاں کے بادشاہ، یہاں کے یہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ وہ بادشاہ رہیں گے. ایسا نہیں ہے. بادشاہوں کا بادشاہ، مالکوں کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اصل وارث ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل مالک ہے. انسان جو کچھ یہاں پر کماتا ہے، جو کچھ ملکیت حاصل کرتا ہے وہ یہیں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. موت کے بعد پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اس کی تقسیم ہوتی ہے. یہ ہے اس چیز. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں. آسمان میں کتنے فرشتے ہم نہیں جانتے ہیں. ایک حدیث میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خانہ کعبہ کے اوپر بھی ایک اور خانہ کعبہ ہے، آسمان بیت المعمور جسے کہا جاتا ہے. وہاں پر جو ہے فرشتے طواف کرتے ہیں. اور ایک وقت کتنے فرشتے طواف کرتے؟ 70,000 کرتے. اور ایک دفعہ جب وہ طواف کرتے تو ان کا نمبر آخرت تک نہیں آتا. اب اندازہ لگاؤ
کہ اس کائنات کے اندر کتنے فرشتے ہیں، کتنا وسیع اس کا، یعنی ایک دفعہ کر لیا. اب ہم تو آپ تو حج کیے، دو حج کیے، عمرے کیے، کتنے دفعہ کرے گئے یہ کرے، لیکن فرشتوں کی تعداد کا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اتنے طواف کرنے کے بعد ان کا دوسرا نمبر آتا نہیں ہے، تو کتنے ہی فرشتے موجود ہیں. تب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. یہ کیا کر رہے تھے یا کیا کیے تھے یہ منکرین نے کہ بیٹے جو ہے اپنے لیے، بیٹیاں جو ہے اللہ کے لیے کیے تھے، ایسا وہ لوگوں نے تقسیم کیا تھا. تو اب یہاں فرشتے بھی جو ہے ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص میں کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. یعنی تمام فرشتے مل کر بھی اگر کسی کی شفاعت کرے تو اس کے حق میں فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کہ جا کے تمہارے ان بناوٹی معبودوں کی شفاعت کسی کی بگڑی بنا سکے. جب فرشتے اتنے لامحدود اس پوری کائنات کے اندر ہیں، موجود ہیں، ان کی شفاعت جب یہ نہیں ہو سکتی تو اور جو تمہارے بناوٹی معبودوں کا کیا معاملہ ہوگا، ان کی شفاعت جو ہے کیسے یہ ہو سکتی. خدائی کے اختیارات سارے کے سارے بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. فرشتے بھی اس کے حضور کسی کی سفارش کرنے کی اس وقت تک جسارت نہیں کر سکتے جب تک وہ انہیں اس کی اجازت نہ دے اور کسی کے حق میں ان کی سفارش سننے پر راضی نہ ہو. یہ مضمون آیت الکرسی کے اندر بھی آیا نا، اب اللہ کے اذن کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے. تو یہ بار بار قرآن مجید میں سفارش کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے. سفارش ہے لیکن وہی سفارش ہے اللہ جس کو اجازت دے وہی کر سکتا، اور جس کے لیے اجازت دے اسی کی کر سکتا. یہ بھی بات ہے، تو یہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے. پھر آگے فرمایا جا رہا اس کی جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں. یعنی ایک حماقت تو تفسیر ہے ان کی یہ ہے کہ ان بے اختیار فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ سے سفارش تک کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، انہوں نے ان کو کیا کر لیا، معبود بنا لیا. اس پر مزید حماقت یہ کہ وہ انہیں عورتیں سمجھتے ہیں اور ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. کیسا یہ لوگوں کا معاملہ ہے، اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے، مذاق جیسا ہو گیا نا، نعوذ باللہ. کتنی بڑی گمراہی، جہالت ہے. ان ساری جہالتوں میں ان کے مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے. تو آخرت کو نہیں ماننا جو ہے نا سب سے بڑی یہ ہے خامی ہے. آخرت کو نہیں ماننے کی وجہ سے انسان کے اندر بہت ساری گمراہیاں، بد اخلاقیاں، فرائض کی ادائیگی نہیں کرنا، تمام چیزیں آتی. آخرت کا یقین جو ہے نا بہت ضروری ہے. یہ ہو کہ جو ہے مجھے آخرت میں ہر عمل کے بارے میں جواب دینا ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے وہاں پہ دینا ہے. اچھا عمل کیا تو اس کا انعام ہے، برا کیا تو اس کی سزا ہے. اگر وہ آخرت کو ماننے والے ہوتے تو کبھی ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہ کر سکتے تھے. انکار آخرت نے انہیں انجام سے بے فکر بنا دیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ماننے یا نہ ماننے یا ہزاروں خدا مان بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں سے کسی عقیدے کا بھی کوئی اچھا یا برا نتیجہ دنیا کی موجودہ زندگی میں نکلتا نظر نہیں آتا. ظاہر ہے اس کا انجام تو آخرت میں ہی ہوگا نا، آخرت کے دن ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اور جب تک کہ اللہ نے انسان کے اعمال ناموں کو جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے. منکرین خدا ہوں یا مشرکین یا موحدین، سب کی کھیتیاں پکتی بھی ہیں اور جلتی بھی ہیں، سب بیمار بھی ہوتے ہیں اور تندرست بھی ہوتے رہتے ہیں. ہر طرح کے اچھے اور برے حالات سب پر گزرتے ہیں. اس لیے ان کے نزدیک یہ کوئی بڑا اہم اور سنجیدہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو معبود مانے یا نہ مانے.
یا جتنے اور جیسے چاہے معبود بنا لے۔ حق اور باطل کا فیصلہ جب ان کے نزدیک اسی دنیا میں ہونا ہے اور اس کا مدار اسی دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج پر ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں کے نتائج نہ کسی عقیدے کے حق ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں، نہ کسی دوسرے عقیدے کے بالکل ہونے کا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے ایک عقیدے کو اختیار کرنا اور دوسرے عقیدے کو رد کر دینا محض ایک من کی موج کا معاملہ ہے۔ یہ اس آیت کی ضمن میں تفسیر تھی۔ آگے فرماتا اللہ تعالیٰ حالانکہ ان کو جو ہے، حالانکہ اس معاملے میں کا علم، اس کے معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ پہلے بھی بات آئی کہ یہ لوگ جو ہے اصل میں ان کے پاس کوئی مستند علم نہیں ہے، بلکہ وہم اور گمان کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا عقیدہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یعنی ملائکہ کے متعلق عقیدہ انہوں نے کچھ اس بنا پر اختیار نہیں کیا کہ انہیں کسی ذریعے علم سے معلوم ہو گیا کہ وہ عورتیں ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ انہوں نے محض اپنے قیاس اور گمان سے ایک بات فرض کر لی ہے اور اس پر یہ آستانے بنائے بیٹھے ہیں جن سے مرادیں مانگی جا رہے ہیں اور نظریں اور نیازیں ان پر چڑھائی جا رہے ہیں۔ یہ علم بغیر علم کے لوگ کر رہے ہیں، وہم اور گمان کی بنیاد پر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ گمان کرنا، اندازہ لگانا، یہ جو ہے حق سچائی کے جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ پھر آگے فرمایا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، بہت خطرناک بات ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو شخص ہمارے ذکر سے مراد، ذکر کا لفظ یہاں کئی معنی دے رہا ہے۔ اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، بس نصیحت بھی مراد ہو سکتی، اور اس کا مطلب قرآن نصیحت بھی ہو سکتی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ کا ذکر سننا ہی جسے گوارا نہیں ہے۔ بہت خطرناک آیت ہے۔ ذکر سے مراد نماز بھی بعض لیتے ہیں اور اچھی باتیں بھی یہ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے لیے پیغام دے رہا کہ جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، جب ظاہر ہے ذکر سے منہ پھیرا تو اس کے سامنے کیا رہے گا؟ دنیا کی زندگی رہے گی، دنیا میں اچھا کھاؤ، اچھا کماؤ، اچھا پہنو، اچھا عیش کی زندگی گزارو، چلے جاؤ۔ یہ مسلمان کا مقصد جو ہے یہ نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے لیے دنیا میں آیا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں مسلمان اس لیے آیا کہ وہ اللہ کی بندگی، عبادت، فرما برداری، غلامی یہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی کرے، خاندان والوں کو بھی کرائے، محلے اور بعد میں پھر مقام اور پھر ملک اور پھر عالم پورا۔ تو اس مقصد کے لیے وہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، زیادہ یعنی اس کے پیچھے مت پڑو، نہ پڑو، اور اسے سمجھانے پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ ایسا شخص کسی ایسی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا جس کی بنیاد خدا پرستی پر ہو، جو دنیا کے مادی فائدوں سے بلند تر مقاصد اور اقدار کی طرف بلاتی ہو، اور جس میں اصل مطلوب آخرت کی ابدی فلاح اور کامرانی کو قرار دیا جا رہا ہو۔ اس قسم کے مادہ پرست یعنی مٹیریلسٹک، دنیا پرست، مادہ پرست اور خدا بیزار انسان پر اپنی محنت صرف کرنے کے بجائے توجہ ان لوگوں کی طرف کرو جو اللہ کا ذکر سننے کے لیے تیار ہوں اور دنیا پرستی کے مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ بہت اہم بات ہے یہ، جو ہم تمام کو جو ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جو ہے جب بھی قرآن کا، جب بھی خیر کی بات جہاں بھی ہوتی اسے سننا۔
غور سے سننا۔ شیطان ہے نا، اس صورت کی ابتدا پس منظر میں کفار مکہ کیا کرتے تھے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام سناتے تو آوازاں کستے، سیٹیاں بجاتے، لوگوں کو سننے سے منع کرتے، ہٹتے، ہاں ایسے حرکتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، کلام ان کو سناتے تھے اور بار بار ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 1000 مرتبہ کوشش کی۔ عبدالبر اسری صاحب اپنے ایک درس میں بتا رہے تھے کہ یہ تو 70 مرتبہ تو آپ نے ہر ایک کے لیے مکے والوں کے پر کوشش کی، لیکن ابو جہل کے متعلق بتایا کہ ہزار بار کم سے کم جو ہے وہ کوشش کی، مطلب اندازہ لگاؤ کتنے، حالانکہ وہ کٹر دشمن، ہاں وہ تو یہ نہیں لانے والا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ یہ ہے وہ چیز۔ تو جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ مطلب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی یہ لوگ دنیا اور اس کے فائدے سے آگے نہ کچھ جانتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں، اس لیے ان پر محنت صرف کرنا لا حاصل ہے۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں دیکھیں کہ ایسا اگر ان کا رویہ ہے تو پھر ان کے پیچھے زیادہ مت پڑو کر کہہ رہا ہے۔ یہ بات ان ربک هو اعلم، یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ بمن ضل عن سبیلی، کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے، کون جانتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر ایک کے بارے میں، ہم چاہے دنیا کے سامنے کیسا ہی ہم اپنا روپ پیش کریں، لیکن حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا۔ اسی لیے جو بھی ہم نیکی کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور وہ نیکی ہمارے اور اللہ کے درمیان رہے۔ چرچا کرتے نہ بیٹھیں کہ ہم ایسا کر رہے ویسا کر رہے، نہیں، اللہ اور تم اگر جان گئے کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے گا تو وہ خود بتا دے گا، وہ خود جو ہے اس کی چرچا کرا دے گا، اگر نہیں تو اس کی، تو اللہ کے لیے کرنا ہے جو کچھ ہم کو کرنا ہے، اللہ کے، نہیں تو پھر جس مقصد کے لیے ہم کریں وہ پھر مقصد دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا، آخرت میں نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا کیا اجر، اور وہی دعا ہم کو کرنا جو سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی، دنیا کی خیر خواہی بھی دے اور آخرت کی خیر خواہی بھی جو ہے تو ہم کو دے۔ تو یہ ہے ان آیات کی ترجمانی اور تفسیر۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔